اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سیرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کی جا رہی ہے، حضرات توجہ سے سماعت کیجئے اور پھر دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تبوک سے پہلے جو فتح مکہ کے بعد اہل طائف پر ایک قلعے میں جو لوگ موجود تھے اور اس کا محاصرہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا محاصرہ کیا اور کئی دنوں تک صحابہ کرام نے اس کو گھیرے میں رکھا، لیکن وہ میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ چونکہ تیروں کی اتنی بوچھاڑ تھی اور اتنے سخت دیواریں تھیں جس میں منجنیقیں استعمال ہوئی تھی اور پھر بھی وہ فتح نہیں ہوا تھا۔ صحابہ کرام کے جذبات تھے کہ یہ فتح ہونا چاہیے، حضور نے فرمایا تھا جاؤ فتح کرو۔ صحابہ جب آگے گئے تھے تو اتنے سخت تیر آئے تھے کہ جان جانے کا خدشہ تھا، تو حضور نے فرمایا تھا ویسے بھی قلعے کے ارد گرد کے لوگ مسلمان ہو چکے ہیں، تو یہ باہر آئیں گے تو ان کا میل جول جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ ہی ہوگا، چونکہ جو نگاہ نبوت دیکھ رہی ہوتی تھی وہ عام صحابی تو نہیں دیکھ سکتا تھا، اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے ہٹ گئے اور ان سے جنگ بندی کا اعلان بھی فرما دیا۔ وہ جو قلعے کے اندر لوگ رہ رہے تھے اس میں ایک فرد تھا انتہائی عزت دار، اس کا نام تھا عروہ بن مسعود ثقفی، یہ انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ تو جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک فتح کر چکے تو یہ شخص پیچھے پیچھے دوڑا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر جا کر کلمہ پڑھا اور صحابی رسول بن گئے۔ یہ عروہ بن مسعود ثقفی وہ ہیں کہ ایک جنگ میں کافروں نے انہیں قاصد بنا کر بھیجا کہ جاؤ دیکھو کہ اس وقت مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے، لشکر میں کیا چل رہا ہے۔ تو یہ جب قاصد بن کے آئے تو اس وقت کسی نماز کا وقت تھا، تو انہوں نے دیکھا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو فرما رہے ہیں، آپ کے چہرہ مبارک پر جب پانی پڑتا تو صحابہ کرام ایک دوسرے کو دھکے دے کر آگے ہو کر وہ جو چہرے سے پانی لگتا تھا اپنے ہاتھوں پر لے لیا کرتے تھے، جو منہ کا کھنگال مبارک ہوتا تھا صحابہ وہ بھی لے لیتے تھے، کیونکہ یہ عام تو چہرے سے لگنے والا پانی نہیں تھا، یہ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے سے لگنے والا تھا۔ جو مٹی میرے نبی کے جسم مبارک سے جڑ جائے وہ عرش بری سے افضل ہو جاتی ہے، اور جب پانی حضور کے جسم سے جڑ جائے، صحابہ تو اسے آب حیات کہتے تھے، اسے آب شفا کہتے تھے۔ اور تو اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جن گلیوں میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلا کرتے تھے ان گلیوں کے بارے میں صحابہ کا عقیدہ یہ تھا کہ چونکہ یہ خاک سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدمین سے لگی ہے، تو صحابہ کہتے تھے غبار المدینتی فشفاء الجزام، مدینہ کی جو گرد ہے جو خاک ہے یہ کوڑ کے مریض کے لیے بھی شفا ہے۔ ایک خاک روب جھاڑو لگا رہا تھا تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے، تو آپ آگے بڑھے اسے ملنے کے لیے، تو وہ کہنے لگا کہ میں چونکہ جھاڑو لگا رہا ہوں اور میرے کپڑوں پر مٹی لگ گئی ہے، تو آپ امیر المومنین ہیں، کپڑے گندے ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا یہ مدینے کی مٹی ہے، یہ کپڑے گندے نہیں ہوتے، اس سے برکتیں آ جایا کرتی ہیں۔ اور حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مدینے کی گلی میں درمیان میں نہیں چلا کرتے تھے، آپ دیواروں سے رگڑ رگڑ کر چلا کرتے تھے۔ پوچھا امام مالک آپ اس طرح کیوں کرتے ہیں؟ کندھے زخمی تھے حضرت امام مالک کے، تو آپ فرماتے تھے کہ جن گلیوں میں حضور کے قدم لگے ہیں مالک کی کیا ضرورت ہے کہ ان پر قدم رکھے۔ اور مدینہ پاک کی گلیوں میں حضرت امام مالک گھوڑے پر سوار بھی نہیں ہوتے تھے، کہتے تھے جس مٹی میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مدفون ہیں، آپ آرام فرما رہے ہیں، مالک کی کیا ضرورت ہے کہ سواری پر سوار ہو کے چلے۔ تو یہ صحابہ کرام کا عقیدہ تھا اور اولیاء کرام کا عقیدہ تھا
اسی عقیدے پر دعا کیا کریں، اللہ ہمیں قائم بھی رکھے، اسی عقیدے پر موت عطا فرما دے۔ عروہ بن مسعود ثقفی نے آ کر بتایا تھا کہ میں دیکھ کے آیا ہوں، چہرے مبارک سے پانی لگتا ہے، ان کے غلام ہاتھوں میں لے کر اپنے چہروں پہ مل لیتے ہیں، تم کہتے ہو کہ ہم خون کے قطرے کو زمین پہ گرائیں گے؟ جو صحابہ پانی چہرے سے لگ کے زمین پہ گرنے نہیں دیتے تو خون کیسے تم گرا سکتے ہو؟ اس وقت بھی انہوں نے اسلام کے حوالے سے بڑی مدلل گفتگو کی تھی، ان کے دل میں اسلام کی ایک محبت تھی۔ حضرت عروہ بن مسعود عرض کرنے لگے، آقا مجھے کلمہ پڑھائیں تاکہ میں اپنے قبیلے والوں کو جا کر اسلام کی تعلیمات دوں۔ حضور نے فرمایا وہ تجھے قتل کر دیں گے۔ پھر نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی۔ حضور نے فرمایا اپنے ایمان کو مخفی رکھو۔ نہیں یا رسول اللہ میں تبلیغ کرنا چاہتا ہوں، میری بڑی عزت ہے اپنے خاندان میں۔ حضور نے فرمایا وہ تمہاری عزتوں کو بھول جائیں گے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلمہ پڑھایا۔ کلمہ پڑھانے کے بعد حضرت عروہ بن مسعود واپس اس قلعے میں چلے گئے، جا کر وہاں پر تبلیغ دین شروع کی تو تیروں اور نیزوں کی بوچھاڑ سے اتنا آپ کو چھلنی کر دیا کہ جسم کا کوئی حصہ بھی باقی نہ رہا، آپ شہید ہو گئے۔ اب حضور نے فرمایا تھا کہ وہ تو نہیں چھوڑیں گے، یہ خوش فہمی میں تھے کہ میری چونکہ عزت بہت زیادہ ہے۔ انہوں نے کہا عزت ہے تیری جب ان کے خاندان سے ہوگا، جب کلمہ پڑھے گا تو عزت نہیں رہے گی۔ جب وہ نزع کا وقت تھا نا تو کسی نے پوچھا کہ عروہ بن مسعود کیا خیال ہے اس موت کے بارے میں بتاؤ۔ حضرت عروہ بن مسعود جواب دینے لگے، کہنے لگے یہ بہت بڑا اعزاز ہے، مجھے اللہ نے شہادت کا رتبہ عطا کیا ہے، تمہیں نہیں پتا کہ میں احد کے شہداء کے ساتھ اٹھایا جاؤں گا، میں بدر کے شہداء کے ساتھ اٹھایا جاؤں گا، تو اس لیے مجھے شہادت کا رتبہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میری خواہش یہ ہے کہ مجھے شہداء کی جہاں پر آرام گاہیں بنی ہیں وہاں پر دفن کر دیا جائے۔ طائف والوں نے ان کی یہ خواہش بھی آخری پوری کی تھی۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اطلاع ملی کہ عروہ بن مسعود ثقفی ان کو شہید کر دیا گیا تو حضور نے سورہ یاسین شریف کی ایک آیت تلاوت کی، فرمایا یا قوم اتبعوا المرسلین۔ میرے عروہ کی مثال اس شخص جیسی ہے کہ اس نے بھی اپنی قوم سے یہی کہا تھا کہ اے میری قوم رسولوں کی پیروی کرو، قوم نے اس جرم میں انہیں قتل کر دیا تھا۔ عروہ بن مسعود نے بھی تو یہی کیا ہے، قوم نے اسے بھی قتل کر دیا ہے۔ سامعین محترم، پھر کچھ عرصہ گزرا تو وہی طائف والے جو حضرت عروہ بن مسعود کو بھی شہید کر چکے تھے، ان کے دل میں بھی اسلام کی محبت آ گئی۔ شرمندہ تھے لیکن پورا وفد حضور کی بارگاہ میں گیا مدینہ پاک میں کہ یا رسول اللہ ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، حضور نے ہمارے مسجد کے ساتھ ان کو خیمہ دے دو تاکہ یہ مسلمانوں کی عبادت دیکھیں۔ رمضان میں چونکہ صحابہ کرام کی عبادات کا اپنا ایک منظر تھا تو وہ دیکھتے رہے، آہستہ آہستہ محبت زیادہ ہو گئی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اس وقت جو ہے وہ سب کو کلمہ پڑھایا اور پورے کا پورا قلعہ جو تھا وہ مسلمان ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کر انہوں نے ایک فرمائش کی، وہ جو قلعے والے تھے، کہنے لگے کہ مطالبہ یہ ہے کہ ہماری ایک دیوی لات ہے جس کی ہم پوجا کرتے رہیں، 3 سال تک اسے توڑا نہ جائے۔ 3 سال ہم اسلام تو لا چکے ہیں، 3 سال تک اسے توڑا نہ جائے۔ حضور نے فرمایا میں 1 سیکنڈ کے لیے بھی اسے نہیں رہنے دوں گا۔ کہنے لگے اچھا 2 سال، اچھا 1 سال، مہینہ۔ حضور نے فرمایا یہ تمہاری رائے بالکل مانی نہیں جائے گی۔ حضور نے حضرت مغیرہ بن شعبہ اور حضرت ابو سفیان کو بھیجا کہ جاؤ اسے جا کر توڑو۔ حضرت مغیرہ جب اس کو کدال سے توڑنے لگے نا تو عورتیں روتی پیٹتی آ گئی، کہنے لگی کہ ہمارے مردوں نے بڑا غلط کیا ہے، یہ ہماری دیوی ہے اور اس کو کیوں تم توڑ رہے ہو؟ تو بہرحال وہ رو رہی تھی، کہنے لگی کہ ٹھیک ہے یہ جو ہماری دیوی ہے نا رسول اللہ کے غلاموں سے خود بدلہ لے گی۔ تو مغیرہ بن شعبہ کو شرارت سوجھ گئی وہاں پہ، انہوں نے پہلے کدال اٹھائی اور دیوی کے منہ پہ ماری، اس کو توڑ دیا۔ توڑنے کے بعد وہ گر پڑے خود اور منہ کے بل لیٹ گئے۔ عورتوں نے چیخو پکار کی، دیکھا ہے ہماری دیوی نے بدلہ لے لیا ہے عروہ سے، مغیرہ بن شعبہ سے۔ ایسا ہی ہوتا ہے جو ہمارے مٹی کی مورتیوں سے بتوں سے پنگا لیتا ہے اس کی سزا یہی ہوتی ہے۔ دیکھا ہے ہمارا خدا کتنا سچا ہے، ہماری دیوی کتنی سچی ہے۔ تو اگر مغیرہ سے مخاطب کر کے عورتیں کہنے لگی تجھ میں ہمت ہے نا تو پھر ہاتھ لگا کے دکھا،
مغیرہ بن شعبہ کھڑے ہو گئے، ہنسنے لگے، کہنے لگے میں تم سے مذاق کر رہا ہوں، تم ابھی دیکھو۔ پھر انہوں نے ذرہ ذرہ اس دیوی کا کر دیا، کہنے لگے رسول اللہ کے غلام ہیں، ہمیں مٹی کی مورتیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی یہ کچھ کر سکتی ہیں یا نہ ہی یہ نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ تو یہ اس وقت جو دیوی تھی اس کے بعد بہت زیادہ سونا جو چڑھاوا انہوں نے چڑھایا ہوا تھا، نظر مانی تھی، وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب حضرت مغیرہ نے پیش کی تو ان کے بیٹے کہنے لگے کہ ہم نے کسی کا قرض دینا ہے، تو یا رسول اللہ ابھی وہ جو ہم اس کے مقروض ہیں وہ قرضہ بھی مانگ رہا ہے۔ حضور نے وہ سارا سونا اٹھایا، فرمایا جاؤ اسے قرضہ ادا کرو۔ تو یہ واقعات حضرت عروہ بن مسعود کے حوالے سے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ میں صحابہ کرام کے واقعات آتے رہیں گے، تو ان کے بیان کرنے کا یہ بھی مقصد ہے کہ صحابہ کرام کے جذبات، ایمانی جذبات، ان کی ایمانی کیفیات جو تھی، دعا کیا کریں کہ اللہ تعالی ہم ظاہر ان کے برابر تو نہیں ہو سکتے لیکن دعا کر سکتے جو ان کی بتائی ہوئی سیرت ہے، ان کا بتایا ہوا رستہ ہے، ہم اس پر چلنے والے بن جائیں، اس میں ہمارا حصہ پڑ جائے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔